صدر لجنہ خادمان آل یاسین سماعت الشیخ جعفری صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان محترم، یہ ایک معمولی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہے اس کائنات میں کہ جس نے راہ ولایت میں سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دی۔ ہمارے مخالفین کی کتاب صحیح بخاری، جسے صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہے: وَكَانَ لِعَلِيٍّ وَجْهٌ مَا دَامَ فَاطِمَةُ حَيًّا فَلَمَّا تُوفِّيَتْ انصرف وجوه الناس عنه فاضطر الى المصالحة۔ کہتے ہیں جب تک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی، علی علیہ السلام کا برم باقی تھا۔ جب زہرا دنیا سے چلی گئی تو علی علیہ السلام سے لوگوں نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین فاتح خیبر مجبور ہو گئے کہ صلح کرنے کی طرف۔ وہ علی جو فاتح خیبر ہو صلح کرنے کی طرف مجبور ہو گئے۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں، اگر صحیح بخاری کی کوئی بات صحیح ہے تو خدا کی قسم یہی جملہ صحیح ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ولایت کے لیے دفاع کیا، ولایت کا محافظ بنتا رہا۔ جب اس عظیم ہستی کی شہادت ہو گئی، ولایت بے آسرا ہو گئی۔ اور انہی ایام میں ایک عظیم ہستی کی ہم برسی منا رہے ہیں۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی جو اپنے دادی کی سیرت پر چلتے ہوئے راہ ولایت میں اپنی جان نشاور کر دی۔ اس ہستی کا نام، اس شہید کا نام قائد محبوب حضرت علامہ سید ضیاء الدین رضوی تھے۔ عزیزان محترم، اس شہید نے حالت کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں متوجہ کیا تھا، علماء کو متوجہ کیا تھا، عوام کو متوجہ کیا تھا اس ایک ایسے خطرے کی طرف۔ وہ خطرہ کون سا خطرہ تھا؟ وہ عام معمولی خطرہ نہیں تھا، جیسا کہ خود نے جامعۃ المنتظر میں شہادت کے پر فائز ہونے سے پہلے 2 مہینے پہلے فرمایا تھا۔ ہم نے خود ان کے زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے، اور مشہور بھی ہے کہ سب نے سنے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا پہلے دور میں ہمارے گردنیں کٹتی تھی، گردنیں کٹنا آسان ہے، آج کے دور میں وہ ہوا ہے ہمارے روحوں کو کٹنا شروع کیا ہے، ہمارے عقیدے کو ذبح کرنا شروع کیا ہے۔ اب آقا مصباح نے اشارہ کیا اس بات کی طرف، وہی بات انہوں نے وہاں بھی فرمایا تھا۔ اب پہلے دور میں ہمارے گردنیں کٹتے تھے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن آج ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو ذبح کرنا شروع کیا ہے۔ میں ضیاء الدین اس کو 1 منٹ کے لیے قبول نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، وہ ہماری کیا چیز تھی؟ وہ تھی محمد و آل محمد کی ولایت۔ وہ تھی محمد و آل محمد کی ولایت جو مکتب تشیع کی روح ہے، اس روح کو مٹانا چاہتا تھا۔ اسی لیے سامراجی طاقتوں نے، سازشی عناصر نے سب سے پہلے کوشش یہ کیا ہمارے نوجوان نسلوں کو، ہمارے آنے والے نوجوان نسلوں کو انہوں نے یہ سازش کی کہ سب سے پہلے فکر ولایت کو ایک خرافات کی شکل میں دینے کی کوشش کی، اور اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر دشمنان اہل بیت کو جھوٹی منصب دینے کی، جھوٹی شان دینے کی کوشش کی، تاکہ لوگوں کے دلوں سے نئے آنے والے نسل کے دلوں سے فکر ولایت کو نکال دے۔ یہ تو ایک طرف تھی۔ دوسری طرف اگر آپ حکومت کی طرف دیکھیں، حکومت نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ غور کریں، یہی تو دین نے ہمارے لیے اشارہ کیا تھا۔ حکومت نے ملک بھر میں یہ کیا، حکومتی ادارے ہو یا ملٹری ادارے ہو، کوئی بھی ادارے ہو، انہوں نے مکتب تشیع کے افراد کو نکالنے کی کوشش کی، نکال کر باہر کرنے کی کوشش کی۔ جہاں پہ نکال باہر نہیں کیا، وہاں پہ ملت تشیع کے افراد کو بے بس کر کے وہاں پر تکفیری عناصر کو وہاں شامل کرنے کی کوشش کی۔ تکفیری عناصر اس جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی جہاں پر ملت تشیع کے افراد موجود تھے۔ یہ شہید ضیاء الدین ہی تھے
जिन्होंने अपने दूर अंदेशी और बारीक बीनी से उस हालात को देखा था और उसी तरफ इशारा किया था। फ़िरक़ावारियत के मवाद को निसाब के अंदर शामिल करना तकफ़ीरी अनासिर का ही कोशिश और उनका ही किरदार था। जबकि तकफ़ीरी अनासिर के पीछे कौन था? वहाँ तकफ़ीरी अनासिर के पीछे साजिशी दुश्मन इनके पीछे थे। वो दुश्मन जो साम्राज्य थे वो तकफ़ीरी अनासिर के पीछे थे। वो दुश्मन जो साजिशी थे, जो तकफ़ीरी के पीछे आकर वो क्या करना चाहता था? वो यही करना चाहता था, इस्लाम के हकीकी चेहरे को बदल कर मसख करके इल्हादी अफ़कार को लोगों के जहनों में तश्कील देना चाहता था। इसी में उन्होंने कोशिश किया कि निसाब को तब्दील करें। निसाब को तब्दील करने के लिए उन्होंने कोशिश ये किया कि निसाब के अंदर मुतनाज़ा निसाब को डाला जाए। क्यों? इसलिए कि ताकि मुतनाज़ा निसाब को, मुतनाज़ा मवाद को निसाब में डालकर वो ये चाहते थे कि दूसरे तबके के लोग इस मुतनाज़ा निसाब के बारे में बोले। जब वो बोलेंगे तो मौके पर फ़ायदा उठाते हुए हयात तय्यबा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जो सीरत, जो हयात तय्यबा है, दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वो गैर मुतनाज़ा मवाद को निकाला जा सके। जब वो निकालने के बाद उसके जगह पर इल्हादी अफ़कार से मग़रिबी कल्चर को वहाँ पे डाल सके, मग़रिबी कल्चर को आम करा सके। ये तकफ़ीरी अनासिर और तकफ़ीरी साजिशों को पहचानने की अगर कोई शख्सियत उस दौर में थी, वो सैयद ज़ियाउद्दीन रज़वी ही थे कि उन्होंने इस नज़ाकत को, हालत को जाँच लिया था। अज़ान मोहतरम, इसीलिए सैयद ज़ियाउद्दीन रज़वी ने ऐसे ही ये नहीं कहा मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। सैयद ज़ियाउद्दीन रज़वी ने अगर ये कहा हो कि मैं अपने दोनों बेटे को लेकर जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने अजदाद के तारीख़ को दोहराया है। जब भी वक़्त पर, इस्लाम पर, जब भी दीन पर वक़्त आते हैं, सहाबा को लेकर नहीं गए, अहले बैत को लेकर गए हैं। ये अपने पुख्ता अक़ीदे की, अपने मनसब और फ़िक्र की पुख्तगी और इस पर ईमान की पुख्तगी और अपने जो नज़रे और फ़िक्र है उस पर पुख्तगी की अलामत है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये जो साजिशी साम्राज्य अनासिर का जादू देखिए आप, ये साजिशी साम्राज्य अनासिर के जादू देखिए आप। उन्होंने किस तरह से इस्लाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मोमिनीन के अंदर, आले मोहम्मद के मानने वालों को तफसील में जाने के हमारे पास वक़्त नहीं है, सारे बातें एक जलसे में तो नहीं होते हैं ना। तो उनके जादू देखिए कि उन्होंने सबसे पहले फ़िरक़ावारियत को फैलाकर और जहाद के कल्चर को आम करके दाखिली तौर पर इस्लाम को कलअक़मा करने की कोशिश की, इस्लाम को कलअक़मा करने की कोशिश की। अगर इस माहौल में हमें और आपका क्या फरीज़ा बनता है? अज़ान मोहतरम, ए उलमाए गिलगित बल्तिस्तान, ए मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले, एक मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, दानिश्वर हज़रात, ऐसे वक़्त में, ऐसे में आपका फरीज़ा बनता है कि आप आए, आप निकले घरों से, आप अपने उन मुबाहिसा मुतालिया जो अपने ज़ात के लिए है, उस मुतालिया मुबाहिसे के दायरे से निकल कर आए, आले मोहम्मद के रोशन रास्ते को इन लोगों को दिखाए। सैयद ज़ियाउद्दीन रज़वी ने अगर निसाब के हवाले से चैलेंज करके पूरे पाकिस्तान में उस गैर मुतनाज़ा निसाब को इखराज करने की कोशिश की, इसीलिए किया था। दर हालन की हमारा ख़ित्ता वो ख़ित्ता है जिसको आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद जगह है, गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद जगह है जो मरकज़ तशय्युअ के लिए मरकज़ है, तमाम तशय्युअ पाकिस्तान के लिए मरकज़ है। अगर इसको आइनी हुकूक दिया जाए, शायान पाकिस्तान के लिए मरकज़ बन जाएगा। और हकीकत में शायान पाकिस्तान के लिए मरकज़ है, जो कोई तस्लीम करे या न करे, मरकज़ है शायान पाकिस्तान के लिए। अगर उनको हुकूक देने की सूरत में पाकिस्तान भर के मोमिन के लिए ये आस और चश्मा क़ुव्वत बन जाएगा। इसीलिए आज तक 70 सालों से गिलगित बल्तिस्तान को न आइनी न मुतनाज़ा हुकूक, इन दोनों में से कोई एक भी नहीं दिया।
وہ کشمیر جو ہمارے گلگت بلتستان کے بہادروں نے فتح کر کے تمہارے ہاتھ میں دیا، ان کو تو نے شناخت دی، لیکن گلگت بلتستان کی جب آئی نہ ان کو حقوق آئینی دیا نہ حقوق متنازعہ دیا۔ جب گلگت بلتستان کو حقوق دے، ابھی نئے عدالت عظمیٰ کی بات سن لیجئے، ابھی جب حقوق بلتستان کی بات آتی ہے، جب گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی بات آتی ہے، گلگت بلتستان کو آئین پہ شامل کرنے کی بات آتی ہے، تو پاکستان کے پنجائیت عظمیٰ نے منصاف کی دجیاں اڑا کر گلگت بلتستان کے باشعور، باوفا، باکردار، باہمت لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گلگت بلتستان کے NLI کہ جس کے ذریعے سے، جس طاقت کے ذریعے سے دنیا میں اپنا نام کمایا، اگر تمہارے اندر حمیت اور غیرت ہو تو ہم نے تو کشمیر کو آزاد کرا کے تمہارے پلیٹ میں دیا، ہم نے گلگت بلتستان کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرا کر تمہارے دسترخوان میں رکھا۔ اب تمہارے اندر غیرت اور حمیت ہو تو اے ریاست کہ تمہارے ہاتھ ابھی تک خون ضیاء الدین سے رنگین ہے، پاکستان کے 30,000 سے زیادہ شہداء کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہے۔ خدا کی قسم سرزمین پاکستان سے میں عہد کر کے امیر المومنین کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ متحد ہو جائے ہم کبھی بھی قاتل سے انصاف نہیں مانگیں گے۔ کائنات کا احمق ترین انسان وہ ہے جو اپنے باپ کو قتل کرنے والے کے قاتل سے کہے مجھے انصاف دے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اے ریاست، پاکستان کی ریاست، تمہارے ہاتھیں رنگین ہے ان بے گناہ شاہیان حیدر کرار سے۔ اگر تمہارے اندر حمیت ہو، غیرت ہو تو باقی ماندہ کشمیر کو جو تمہارا دعویٰ ہے شہرگ حیات ہے، تو تم اپنے شہرگ حیات کو آزاد کرو، چھڑاؤ۔ خدا کی قسم تم اپنے شہرگ حیات کو آزاد نہیں کر سکتا، تمہارے شہرگ کر سکتا ہے، چھڑا نہیں سکتا۔ درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد۔ انشاءاللہ موقع آنے پر ہم انشاءاللہ اگر آپ اس اتحاد کو تقویت دیں گے، سارے باتیں تو نہیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ مشترکہ امور ہوں گے، اس میں ہم بزرگان کو، دانشوران کو موقع دیں گے۔ بس آخر بات، اے اہل حق علماء بلتستان، گلگت بلتستان، اے دانشوران گلگت بلتستان، اے حق راہی گلگت بلتستان کے حق کے اوپر اے کربلا سے درس لینے والوں، اگر آپ غور کریں، آپ اور گلگت بلتستان کے تمام مفاسد و مصالح ایک ہے، دونوں کے مسیر ایک ہے، دونوں کا انجام ایک ہے، چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا چین ہو یا آزاد ریاست ہو، ہم دونوں کے مسیر ایک ہے، دونوں کے انجام ایک ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق، آپس میں اتحاد و یگانیت اور بھائی چارہ بن جائے، آپس میں اتحاد پیدا کرے، آپس میں اتفاق پیدا کرے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نے اقدام اٹھایا ہے، اسی لیے ہم نے کوشش کیا ہے اتحاد کرنے کی۔ اب آپ پر اخلاقی شرعی فریضہ ہے اس اتحاد کو زندہ رکھے، اس کو قائم و دائم رکھے۔ بس وقت آیا ہے، میں آگے کچھ دل میں جو داڑس ہے وہ بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، لیکن اکتفا کرتا ہوں تاکہ کلام کو طول نہ ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند متعال سے، خدایا تمام شہداء کو، خصوصاً آغا ضیاء الدین کو جوار کربلا میں، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اور میں اپنے طرف سے اور رئیس صدر قائمہ آل محمد کی طرف سے آپ تمام بزرگان، علماء کرام، سادات اعظام، اساتذہ کرام کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آج جس طرح شہید کے روح کو خوش کیا ہے، آئندہ بھی اسی طرح خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔